السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن حکیم کی تفسیر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج سے ہم قرآن حکیم کے 17ویں پارے کی تفسیر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ 17ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے سورۃ الانبیاء سے۔ سورۃ الانبیاء یہ ایک مکی صورت ہے اور اس کے اندر ٹوٹل 73 یعنی 73 آیتیں ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا، لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں۔ ایک تو لوگ غفلت میں پڑے ہیں اور معرضون اعراض کرنے والے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں۔ یہاں حساب سے مراد کیا ہے؟ حساب سے مراد یہاں قیامت بھی ہو سکتی ہے، اور چونکہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی آخرت کا ایک حصہ، ایک جز شروع ہو جاتا ہے برزخ کی زندگی کا، اس لیے موت کا وقت بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ تو لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا، یعنی قیامت بھی قریب ہے، اور موت تو ظاہر ہے کہ ہر انسان کی کب آئے گی یہ نہیں معلوم، اور ہر انسان اپنی موت سے بہت قریب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا، لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ ان کے رب کی طرف سے جب بھی کوئی نئی بات، کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اسے کھلواڑ کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ نئی بات سے مراد جب قرآن کریم کی کوئی نئی آیت اترتی ہے تو ایک نیا مذاق بناتے ہیں، وہ قرآن کو سنتے بھی ہیں تو کھلواڑ کرتے ہوئے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے۔ لاہیۃ قلوبہم، اس حال میں کہ ان کے دل لہو و لعب میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے دل غافل ہوتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو غور سے سنا جائے اور دل کی حاضری کے ساتھ سنا جائے۔ قرآن کریم کو دل کے لہو کے ساتھ سننا، یعنی دل اس میں شامل نہ ہو، دل کہیں اور ہو، یہ کفار کی علامت ہے، یہ اللہ کے دشمنوں کی علامت ہے۔ تو فرمایا لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہ ظالم چپکے چپکے ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں۔ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کیا کہتے ہیں کہ یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے جیسے ایک بشر ہیں، ایک انسان ہیں۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم دیکھتے بوجھتے تم جادو کے پاس جا رہے ہو؟ یعنی یہ تو انسان ہیں، یہ تو جو باتیں پیش کر رہے ہیں یہ صرف جادو ہے، اور تم جان بوجھ کر کے دیکھ بھال کر کے تم جادو کے پاس جا رہے ہو، جادو والی بات سننے جا رہے ہو۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قالا، نبی نے کہا، ربی یعلم القول فی السماء والارض، میرا رب آسمان اور زمین کی تمام باتوں کو جانتا ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر، بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم تو بے جوڑ خوابوں کا مجموعہ ہے، اس میں تو الٹے سیدھے خوابوں کی باتیں ہیں، خواب و خیال کی باتیں ہیں، یعنی قرآن کریم کے بارے میں اس قدر گھناؤنا ان کا کمنٹ تھا۔ بل قالوا اضغاث احلام، یہ قرآن تو بکھرے ہوئے اور بے جوڑ خیالات کا مجموعہ ہے۔ بل افتراہ، بلکہ اس نے اس کو گڑھ لیا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے تھے انہوں نے اس کو گڑھ لیا ہے۔ بل ہوا شاعر، بلکہ یہ شاعر ہے، یعنی قرآن کریم کے بارے میں ان کا بھی کوئی ایک خیال نہیں تھا۔ کبھی کہتے کہ یہ بے جوڑ خیالات کا مجموعہ ہے، کبھی کہتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑھا ہوا کلام ہے، کبھی کہتے یہ شاعری ہے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، تو یہ ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر کے آئے جیسے پہلے کے لوگ لے کر کے آئے، یعنی جس طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی دی گئی یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مختلف معجزات دیے گئے، ان کو بھی کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، ان کے پہلے جو بستیاں ہلاک ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں۔ جن بستیوں کی یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے پیغمبروں کو نشانیاں دی گئیں، تو کیا ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد وہ ایمان لائیں؟ نہیں لائیں۔ اور جب نشانیوں کو دیکھنے کے بعد وہ ایمان نہیں لائیں، اہلکناہا، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔
افہم یؤمنون، تو جب پہلے کے لوگ نشانیوں کو دیکھ کر کے ایمان نہیں لائے اور اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں کو نہ دیکھنے کے بعد جب وہ ایمان نہیں لائے تو اللہ نے اپنا عذاب بھیجا، افہم یؤمنون، تو کیا یہ کفار مکہ ایمان لائیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب کے سب مرد تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ سارے انبیاء جو تھے وہ مرد تھے، ایک تو انسان تھے، اور انسانوں میں بھی مرد و عورت میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا جو مقام ہے یہ مردوں کے لیے خاص رکھا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عورت کا جو ایک طبعی دائرہ عمل بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو اس دائرے میں رہ کر کے کام کرنا ہے، نبوت اس دائرے سے باہر کی چیز ہے، نبوت کا مقام عورت کے دائرے کے باہر کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا۔ تو فرمایا کہ وما ارسلنا قبلک الا رجالا، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب کے سب مرد تھے، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف اپنی وحی نازل کرتے تھے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو اے لوگو تم اہل ذکر سے پوچھ لو، اہل علم سے پوچھ لو، وہ اہل کتاب جن کو تم سے پہلے کتاب کا علم دیا کہ ان سے پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم اس بات کی حقیقت سے ناواقف ہو تو تم ان سے پوچھ لو۔ اس آیت سے بعض لوگوں نے تقلید کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، کسی ایک امام کی تقلید کرنے کو، ان کی فقہ کو فالو کرنے کو اس آیت سے ثابت کیا ہے، حالانکہ اس آیت سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اس آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ علماء سے رہنمائی حاصل کی جائے، نہ کہ کسی ایک عالم کو خاص کر لیا جائے کہ اس کی تمام باتیں مانی جائیں۔ دوسری بات یہ کہ یہاں اہل ذکر سے مراد اہل کتاب ہے جن کو تورات اور انجیل دی گئی، اور ظاہر تورات اور انجیل منزل من اللہ کتابیں تھی، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ علماء سے وہ علم لیا جائے جو منصوص ہو، جس کی دلیل موجود ہو، بنا دلیل بات کسی کی نہ لی جائے۔ تو جو منصوص باتیں ہیں، جو قرآن و سنت کی باتیں ہیں، وہ علماء سے پوچھنا، یہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، نہ کہ اس سے تقلید شخصی کا ثبوت ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے اس سے تقلید ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ان کا استدلال بالکل غلط ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما کانوا خالدین، اور ہم نے ان پیغمبروں کو ایسا جسم نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، یعنی ہم نے ان کو انسان بنایا جس طریقے سے تمام انسانوں کو کھانے کی ضرورت پڑتی تھی، ہمارے نبیوں اور رسولوں کو بھی کھانے کی ضرورت پڑتی تھی۔ وما جعلناہم جسدا، ہم نے ان کو ایسا جسم نہیں بنایا، لا یأکلون الطعام، کہ وہ کھانا نہ کھائیں، وما کانوا خالدین، اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ اس کے بعد فرمایا ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین، پھر ہم نے ان نبیوں سے جو وعدہ کیا اس وعدے کو سچا کر دکھایا، فانجیناہم، اور ہم نے اپنے نبیوں کو نجات دی، ومن نشاء، اور مومنوں میں سے جس کو ہم نے چاہا اس کو نجات دی، واہلکنا المسرفین، اور تجاوز کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ اب تمہارا ذکر سے کیا مراد ہے؟ اس سے ایک مراد تو چونکہ قرآن کریم میں براہ راست ڈائریکٹ جو ہے وہ اہل عرب کو مخاطب کیا گیا، تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن چونکہ عربی زبان میں، تمہاری زبان میں اترا ہے، تو اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے، یہ تمہارے لیے شرف کی بات ہے کہ قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب تمہاری زبان میں، تمہاری لینگویج میں اتری ہے۔ اور اگر اس کا مخاطب تمام انسانوں کو مانا جائے تو اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ تمام انسانوں کا، یعنی جتنی انسانوں کی کیٹیگری ہے، مومن ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، اور اچھے ہیں، برے ہیں، صالحین ہیں، فاسقین ہیں، سب کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، کتنی بستیوں کو ہم نے پیس ڈالا، كَانَتْ ظَالِمَةً، جو ظالم تھیں، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے دوسرے لوگوں کو پیدا کیا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، اور جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا تو وہ ایک دم وہاں سے بھاگنے لگے۔ لا ترکضوا، بھاگو مت۔ اب یہ بھاگو مت یا تو فرشتوں نے آواز دی یا پھر مومنوں نے بطور مذاق کا، لا ترکضوا، بھاگو مت، وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، اور جس عیش و عشرت کے تم مزے لوٹ رہے تھے، جس خوشحالی میں تم پڑے ہوئے تھے، اسی کی طرف لوٹ چلو۔ یعنی یہ بطور طنز کہیں گے اہل ایمان یا فرشتے کہ بڑے تم نے مزے کر لیے، اب اللہ کا عذاب آیا تو بھاگ رہے ہو، لوٹو نا، واپس آؤ پھر مزے لو۔ وَمَسَاكِنُكُمْ، اور اپنے گھروں کی طرف لوٹو، لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، شاید تم سے کچھ پوچھا جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ
قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، عذاب الہی کو دیکھ کر ان لوگوں نے کہا کہ ہائے ہماری بربادی، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، تو یہی ان کی پکار رہی، یہی وہ برابر کہتے رہے عذاب الہی کو دیکھنے کے بعد کہ ہائے ہائے ہماری بربادی، ہم ظالم تھے۔ حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح اور بجھی ہوئی آگ کی طرح ہم نے ان کو بنا کے رکھ دیا۔ حصید کہتے ہیں کٹی ہوئی کھیتی کو، اور خامدین بجھی ہوئی آگ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو الفاظ یہاں استعمال کیا، حصیدا خامدین، کٹی ہوئی کھیتی جس کا اب کوئی کام نہیں ہے، اور خامدین بجھی ہوئی آگ کی طرح ہم نے ان کو بنا دیا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھلواڑ کرتے ہوئے پیدا نہیں کیا ہے۔ تخلیق کے کائنات کا ایک مقصد ہے، ہم نے بطور کھیل کے زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا ہے۔ مختلف حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی زمین و آسمان کو اور کائنات کو پیدا کرنے کی۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہے اللہ کا ذکر کریں، اس کا شکر کریں، اور بندے جو اعمال کریں پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جزا اور سزا دے۔ یہ تمام مقاصد ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھلواڑ کرتے ہوئے پیدا نہیں کیا ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین، اگر ہم کوئی کھیل کرنا چاہتے، اگر ہم کوئی کھلواڑ بنانا چاہتے تو ہم خود اپنے پاس سے بنا لیتے۔ ان کننا فاعلین، اگر ہمیں ایسا کرنا ہی ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمیں کھلواڑ ہی کرنا ہوتا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس طریقے کی چیزوں سے پاک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہمیں کھلواڑ کرنا ہوتا تو اتنی بڑی کائنات ہم کیوں پیدا کرتے؟ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق ولکم الویل مما تصفون، بلکہ ہم حق کے ذریعے باطل پر مارتے ہیں، حق کو باطل پر ہم مارتے ہیں، فیدمغه، اور وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے، باطل کا سر توڑ دیتا ہے حق، اس کا دماغ توڑ دیتا ہے، فاذا هو زاهق، اور پھر باطل بالکل مٹ جاتا ہے، وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تم جو باتیں بنا رہے ہو اس پر تمہارے لیے بربادی ہو۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اس کائنات کی تخلیق کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ حق اور باطل کی جو جنگ ہے اس میں حق کو اللہ تبارک و تعالی فتح عطا کرے، کامیابی عطا کرے، اور باطل زائل ہو جائے، برباد ہو جائے۔ یہ بھی اس کائنات کی تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی ہیں وہ سب اللہ کے ہیں، سب کا مالک اللہ ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور جو اللہ کے پاس ہیں وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ ہی تھکتے ہیں۔ اس سے مراد فرشتے ہیں، اور یہ فرشتوں کے لیے بطور تعظیم کہا گیا کہ وہ اللہ کے پاس، اللہ کے جو پاس ہیں یعنی اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ رات و دن اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کبھی بھی سست نہیں پڑتے ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا ان لوگوں نے زمین میں ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو نئی زندگی دیتے ہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، انہوں نے جن کو معبود بنا کے رکھا ہے کیا وہ لوگوں کو نئی زندگی دیتے ہیں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کئی معبود ہوتے تو زمین و آسمان برباد ہو جاتے۔ یہ بڑی کامن دلیل ہے توحید کی کہ کائنات کا جو یہ سسٹم ہے، کائنات کا جو یہ بیلنس ہے، یہ توازن ہے، یہ اعتدال ہے، یہ نظم و نسق ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کا کریٹر اور کائنات کا چلانے والا ایک ہے۔ اگر کئی رب ہوتے، کئی معبود ہوتے تو ظاہر ان میں ٹکراؤ ہوتا، ان میں کنٹراڈکشن ہوتا، ان میں لڑائیاں ہوتی، ان میں اختلاف ہوتا، اور پھر یہ زمین و آسمان کا اور کائنات کا یہ نظام برقرار۔ بڑی مشہور نظم ہے، ایک بچوں کو پرائمری کلاسز میں پڑھائی جاتی ہے کہ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، ادھر ایک کہتا کہ میری سنو، ادھر دوسرا کہتا میاں چپ رہو۔ بڑی مشہور نظم ہے۔ تو اس میں بھی یہی بات، اسی آیت کو اس میں ایکسپلین کیا گیا ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں کئی معبود ہوتے اللہ کے علاوہ تو یہ فنا ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ فسبحان اللہ رب العرش اما یصفون، تو پاک ہے اللہ جو عرش کا رب ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ اما یصفون، ان تمام چیزوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، وہ جو کچھ کرتا ہے
اس سے پوچھا نہیں جاتا ہے، وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، بندوں سے پوچھا جائے گا، اللہ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرے اس کو کسی کو حساب نہیں دینا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا رکھا ہے؟ قل ہاتوا برہانکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اپنی دلیل پیش کرو۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ ذکر ہے ان لوگوں کا جو میرے ساتھ ہیں، یہ قرآن نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ ہیں، و ذکر من قبلی، اور اس میں ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جو مجھ سے پہلے آئے۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، ان میں سے اکثر لوگ حق بات کا یقین نہیں رکھتے، اس لیے کہ یہ اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 1 سے لے کر کے 24 تک آج ہم لوگوں نے سورۃ الانبیاء کی پڑھی ہے۔ اس میں جو اہم پوائنٹس ہیں ہم ایک بار آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو انسانوں کی ایک غفلت بیان کی گئی کہ حساب کا وقت قریب ہے، قیامت قریب ہے، موت قریب ہے، لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شریعت سے، اس کے احکام سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے۔ دوسری بات یہ پتہ لگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو جو معجزات عطا کرتا تھا تو وہ معجزات لوگوں کی ہدایت کا سبب نہیں تھے۔ ضروری نہیں کہ ان معجزات کی وجہ سے لوگ ہدایت پر آ جائیں، اس لیے کہ ان معجزات کو دیکھنے کے بعد جب لوگ ایمان نہیں لائے تو لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ شرعی امور میں علماء سے، اہل علم سے سوال کرنا چاہیے، یہ مستحب ہے، بلکہ بعض اوقات ضروری ہے کہ ہم علماء سے رہنمائی حاصل کریں۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ سارے انبیاء جو تھے وہ مرد تھے اور انسان تھے، اور مشرک کے اوپر عذاب کی صورت دیکھ کر کے، مشرک کے اوپر کسی طریقے کا عذاب آ رہا ہے، اس کو دیکھ کر کے دل کا خوش ہونا اور اس کے اوپر طنز کرنا یہ جائز ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جب نافرمانوں اور اس کے مشرک بندوں پر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک دلی خوشی ہوتی ہے اہل ایمان کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لہو و لعب سے پاک ہے، اس نے اس کائنات کو کھلواڑ کے طور پر یا لہو و لعب کے طور پر پیدا نہیں کیا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ تخلیق کے کائنات کا ایک مقصد حق کو باطل پر غالب کرنا ہے۔ ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ وہی کرتے جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ کائنات کا جو یہ نظام اور سسٹم ہے یہ توحید کی دلیل ہے، اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ شرک کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ آیت نمبر 24 تک ہم لوگوں نے دیکھا، انشاءاللہ اس کے بعد کی آیات ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب